منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر جناب محترم مولانا کیف الورا صاحب قبلہ داملکم علینا وجملہ علماء اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور طول و طویل گفتگو کا موقع نہیں، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا اور نماز ظہر کا وقت اس جاڑوں کے دنوں میں بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر طول و طویل گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہاں دو کام ہو رہا ہے، ایک تو چہار قل پڑھنا ہے اور چہار قل پڑھ کر قل کرنا ہے، قل اعلی یقول والا قل ہونا ہے، اور اس کے بعد کالا یقولو کے قل سے کام نہیں چلے گا، آکلا یاکلو والا بھی قل ہونا ہے، تو آکلا یاکلو کے قل میں زیادہ وقت نہ لگ جائے اور ٹھنڈا نہ ہو جائے، ایصال ثواب کے بعد ہم اس پر جلدی سے جٹ جائے، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر آج پیش نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایک محفل جو ہے کوئی خوشی کی محفل نہیں ہے، یہ ایک محفل غم ہے، بزم غم ہے، محفل چہلم ہے۔ جب ہم چہلم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، تو ہمارے مقابلے میں جو فرقہائے باطلہ، ادیان باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، جو گستاخی رسالت کی بنیاد پر عالم وجود میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ 40واں کرنا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ بدعت ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتے، مگر جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ادھر سے بدعت کا فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اب ہم چاہے چہلم کے نام سے کریں، چاہے تیجے کے نام سے کریں، چاہے 10ویں کے نام سے کریں، چاہے 20ویں کے نام سے کریں، چاہے 40ویں کے نام سے کریں، چاہے چھمائی کے نام سے کریں، چاہے برسی کے نام سے کریں، یہ سب محافل ایصال ثواب ہیں۔ گویا یہ محفل ایصال ثواب بزم چہلم میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب ان ادیان باطلہ نے کہا کہ چونکہ یہ تیجا 40واں، چھٹی چھمائی برسی زمانے رسول میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کا کرنا بدعت ہے۔ تو بدعت کی تعریف بھی انہوں نے یہی کی کہ جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بدعت کے بارے میں سوال ہوا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان تمام ادیان باطلہ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ آپ نے کہا جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو،
आला हजरत ने फरमाया कि जो चीज रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में ना हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम तो हर जमाना ज़माने मुस्तफा मानते हैं, हर जमाना ज़माने रसूल मानते हैं, चाहे कितना ही पीछे चले जाओ, दौरे आदम में पहुंच जाओ, हम दौरे आदम को भी ज़माने मुस्तफा मानते हैं, दौरे नूह को भी ज़माने मुस्तफा मानते हैं, दौरे इब्राहिम को भी ज़माने मुस्तफा मानते हैं, दौरे मूसा को भी ज़माने मुस्तफा मानते हैं, दौरे ईसा को भी हम ज़माने मुस्तफा मानते हैं। इसलिए कि इन तमाम अंबियाए साबिकीन ने जो कलमा पढ़ा है, वो कलमा वही कलमे तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन अदियाने बातिला ने इस पर फिर एक इतराज किया और कहा ये है वाला तर्जमा जो है वो बरेली से मौलाना अहमद रजा ने कर दिया है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने आलम इस्लाम के नाम ये पैगाम दिया था कि दुनिया में बसने वाले लोगों, दुनिया की हर चीज नई अच्छी है मगर दीन अपना वही पुराना अच्छा है। दीन में नई बात तलाश मत करो, दीन अपना वही पुराना अच्छा है। आला हजरत ने पैगाम दिया, आज दुनिया कहती है कि आगे बढ़ो, अमेरिका बोलता है आगे बढ़ो, जापान बोलता है आगे बढ़ो, चाइना बोलता है आगे बढ़ो, इंडिया बोलता है आगे बढ़ो, इंग्लैंड बोलता है आगे बढ़ो, फ्रांस बोलता है आगे बढ़ो, आज की पढ़ी लिखी दुनिया बोलती है आगे बढ़ो, मगर बरेली का बोरिया नशीन कहता है पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। या अल्लाह, कितना पीछे हट जाए? 10 साल पीछे हट जाए, 20 साल का नहीं, और पीछे हटो, 40 साल और पीछे हटो, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितना पीछे हट जाए। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पैगाम दिया था कि इतना पीछे हटो कि दौरे आदम में पहुंच जाओ, और दौरे आदम में पहुंचकर इसका तर्जुमा करो, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। गोया ये है वाला अकीदा बरेली से इमाम अहमद रजा ने नहीं दिया, ये है वाला अकीदा हजरत आदम का है, ये है वाला अकीदा हजरत नूह का है, ये है वाला अकीदा हजरत दाऊद का है, ये है वाला अकीदा हजरत सुलेमान का है, ये है वाला अकीदा हजरत जकरिया का है, हजरत यहया का है, हजरत इब्राहिम का है, हजरत इस्माइल का है, हजरत मूसा का है, हजरत ईसा का है। ये है वाला अकीदा अंबिया का अकीदा है। अब इस है वाले अकीदे पर जब शब खून मारा जाने लगा और इस है वाले अकीदे को दीन से निकाला जाने लगा, तो इमाम अहमद रजा ने बरेली की धरती पर बैठकर कारनामा ये अंजाम दिया है कि इस है वाले अकीदे पर दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए हैं। है वाले अकीदे पर दलाइल बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा। लोगों कहते हैं कि ये ज़माने रसूल में 40वां नहीं होता था, तो अगर उलमा मुझे थोड़ी से देर की इजाजत दे दें, थोड़े से वक्त की इजाजत दे दें, तो मैं एक हदीस ना पेश कर दूं। और वो किताब बरेली में नहीं छपी, उस किताब के मुसन्निफ ने बरेली में तालीम हासिल नहीं की, बरेली में पढ़ा नहीं, बरेली के मुरीद नहीं, बरेली के रहने वाले नहीं। आला हजरत को तो दुनिया में आए और दुनिया से गए सिर्फ 173 साल का अरसा गुजरा है, मगर मैं जिस किताब का नाम पेश करना चाहता हूं वो किताब आज नहीं बल्कि पौने 700 साल पहले वो किताब छपी थी। उस किताब का नाम है रियाजुल मकासिद। आला हजरत ने रियाजुल मकासिद के किताबों का हवाला भी पेश फरमाया है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहेंगे ये इतनी पुरानी किताब का नाम आप ले रहे हैं तो हम कहां ढूंढेंगे इस किताब को? तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप बिहार में बैठे हुए हो और ये बिहार ही की राजधानी पटना है, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी में ये किताब आज भी मौजूद है। उस किताब में एक हदीस है, क्या है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شہادت کی بنیاد پر وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو حضرت حمزہ امی محترم رسول اللہ کو اپنی چچا کی شہادت پر اتنا ملال ہوا، اتنا صدمہ ہوا، اتنا محبوب ہوئے میرے مصطفیٰ کو، اتنا ملال ہوا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد، کئے دن کے بعد؟ زور سے بولیے، کئے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد کھانا پکوایا، اور وہ کھانا پکوا کر پیچھے نہیں لٹکایا، دائیں نہیں رکھا، بائیں نہیں رکھا، وہ کھانا پکوا کر سامنے رکھا۔ آج یہ بدعقیدہ لوگ حجام کی دکان پر بیٹھ کر، چائے خانے میں بیٹھ کر، ہوٹل پر بیٹھ کر سیدھے سادے سنی مسلمان سے سوال کرتے ہیں، یہ کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ تو ان سے بڑی صفائی اس کے ساتھ کہہ دینا کہ کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر فاتحہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اور تولچی کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہے، آپ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ کیا بات ہے؟ جو کتاب آپ نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی، جو بخاری آپ نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی، جو مشکات آپ نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی، جو صحائح ستہ کی کتابیں آپ نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی۔ تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں بدعت ہے، ہم کہتے ہیں سنت ہے۔ کیا ہم کوئی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں؟ آپ کوئی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ارے تاریخ کی بات تو یہ ہے کہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں ہم نے چھاپی بھی نہیں، چھاپی آپ نے ہے، پڑھی ہم نے۔ ہمارے پاس پریس نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں کہ بڑی بڑی کتابیں چھاپے 50-50 لاکھ روپے کی کہ اتنا بڑا بزنس کاروبار کریں۔ یہ تو آپ کرتے ہیں۔ چلے جائیے دلی میں، بمبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں ساری کتاب کی دکانیں آپ ہی کی ملیں گی۔ ان میں سے ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ آپ زیادہ کتابیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ آپ کہتے ہیں بدعت، ہم کہتے ہیں سنت۔ یہ فرق تو میں آپ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے، صرف نظر کا فرق ہے۔ آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے، اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی۔ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا کر تم بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں تیجا بھی نظر آ جائے گا، چھٹی بھی نظر آ جائے گی، 10واں بھی نظر آ جائے گا، 20واں بھی نظر آ جائے گا، 40واں بھی نظر آ جائے گا، چھمائی بھی نظر آ جائے گی، برسی بھی نظر آ جائے گی، اور محافل ایصال ثواب بھی نظر آ جائیں گی۔ آپ اپنے دل سے اور اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتاریے، محبت کا چشمہ لگائیے، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد کھانا پکوایا، سامنے رکھ کر فاتحہ دی۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 10 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 20 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 40 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 مہینے کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 1 سال گزر جانے کے بعد کیا۔ تو کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ جو فعل اللہ کے رسول ادا کر لیں
وہ ہے سنت. معلوم یہ ہوا کہ تیجا کرنا سنت ہے, چھٹی کرنا سنت ہے, 10واں کرنا سنت ہے, 20واں کرنا سنت ہے, 40واں کرنا سنت ہے, چھمائی کرنا سنت ہے, اور سال بھر کے بعد والی فاتحہ, وارث فاتحہ یہ کرنا, یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. آج ہم وہ عثمان صاحب کے 40ویں کی محفل کو سجا کر یہاں جمع ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں, تو یہ محفلیں ایصال ثواب بزم چہلم, جو کچھ ذکر اذکار, جو کچھ قرآن کریم کی تلاوتیں, ان سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے, اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں عطا فرمائے, ہماری طرف سے مرحومین کی ارواح کو مرحمت فرما کر محمد عثمان مرحوم کی روح کو مرحمت فرمائے. ہم یہی دعا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اب ان ادیان باطلہ نے کہا کہ اگر تیجے 40ویں کا کھانا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ جی کہتے تیجے 40ویں کا کھانا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا پہلے ہی سیاہ ہے, گستاخی رسالت کی بنیاد پر ان کا قلب پہلے ہی سیاہ ہے. اب اس قلب جو سیاہ ہو چکا ہے گستاخی رسالت سے, اس دھبے کو یہ مٹا نہیں پا رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سنی لوگ تیجا کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, چھمائی کرتے ہیں, برسی کرتے ہیں, عرس کرتے ہیں, میلاد کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, ایصال ثواب کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. اب یہ اگر کہہ دیں کہ جو تیجے 40ویں کا ایصال ثواب کا کھائے گا اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا. اب انہوں نے یہ کہا کہ تیجے 40ویں کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا صاف کر دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ دھبا بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتے بڑھتے وہ پورے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے. جب پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک گناہ گناہ نہیں رہتا ہے. جب اس کے نزدیک گناہ گناہ نہیں رہتا ہے تو وہ توحید رسالت کر بیٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر کسی نے توحید رسالت کی ہے تو میں مرتکب توحید رسالت کو معاف نہیں کروں گا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تیجے 40ویں کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیجے 40ویں کے کھانے کا منتظر رہے, الفاظ پر غور کرنا, جملوں پر غور کرنا, انہوں نے مطلقاً کہا کہ اگر کوئی تیجے 40ویں کا کھانا کھائے گا تو اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب سوال ہوا کہ تیجے 40ویں کا کھانا کھانا کیسا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیجے 40ویں کے کھانے کا منتظر رہے اور وہ کھانا کھائے گا تو اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ فلاں آدمی بہت بڑا ہے, اس نے مال بہت کمایا ہے, چاہے سود لے کے کمایا ہے, چاہے کاروبار کر کے کمایا ہے, جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے, بینکوں میں اس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ, مال اس نے بہت کمایا, بہت بڑا بزنس مین تھا. جب اس کا باپ مرے گا تو اپنے باپ کے مرنے پر یہ تیجا کرے گا
وہ کھانے بہترین مرغن غذائیں پکوائے گا. اب جب وہ کھانے پکوائے گا وہ کھانے ہمیں کھانے کو ملیں گے. پھر وہ چھٹی کے نام پر ایصال ثواب کرے گا اور وہ جو کھانے پکوائے گا بہترین مرغن غذائیں وہ کھانے ہمیں کھانے کو ملیں گے. 10واں کرے گا وہ کھانے ہمیں کھانے کو ملیں گے. 20واں کرے گا وہ کھانے ہمیں کھانے کو ملیں گے. کوئی یہ سوچے کہ فلاں نے مال تو بہت کمایا ہے, اس کی بیوی بھی بہت خوبصورت ہے, جب اس کی بیوی مرے گی تو یہ اپنی بیوی کی محبت میں یہ بہترین مرغن غذائیں مال پکوائے گا, سامنے رکھ کر فاتحہ دے گا, بہترین غذائیں وہ کھانے کو ہمیں ملیں گی. کوئی یہ سوچے کہ یہ اپنا جب اس کا بیٹا مرے گا اب یہ اپنے بیٹے کی محبت میں کھانے پکوائے گا, تیجے کرے گا, چھٹی کرے گا, 10واں کرے گا, 20واں کرے گا, 40واں کرے گا, چھمائی کرے گا, برسی کرے گا, ایصال ثواب کی محفلیں کرے گا, جمعرات کو منائے گا, ہر روز یہ پکاتا رہے گا کھانے, وہ کھانے ہمیں کھانے کو ملیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیجے 40ویں کے کھانے کا منتظر رہے اب وہ کھانا کھائے گا تو اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جملوں پر غور کیجئے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تیجے 40ویں کا کھائے گا تو اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو منتظر رہے گا اب وہ کھائے گا تو اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایصال ثواب کا کھانا, یہ تیجے 40ویں کا کھانا, یہ کھانا کس کا حق ہے؟ یہ حق ہے غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, بے سہارا لوگوں کا. یہ حق ہے. مگر یہ موٹے موٹے لوگ بھی تو کھاتے ہیں, یہ بڑے بڑے لوگ بھی تو کھاتے ہیں, یہ بڑے بڑے لکھپتی لوگ آ کے بیٹھ کے خوب کھاتے ہیں, بڑے بڑے کروڑپتی لوگ کھاتے ہیں, رشتہ دار بھی کھاتے ہیں, کنبے دار بھی کھاتے ہیں, عزیز دار بھی کھاتے ہیں, طلباء بھی کھاتے ہیں, سادات کرام بھی کھاتے ہیں, علماء بھی کھاتے ہیں, اور بڑے بڑے پیرانے عظام بھی کھاتے ہیں. چاہے علاقے کے ہو, چاہے بریلی سے آئے ہو, چاہے کچوچھا سے آئے ہو, چاہے مراد آباد سے آئے ہو, بڑے بڑے پیر لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہننے کے بعد, بڑے بڑے جبے کھبے پہننے کے بعد وہ بھی تو تیجے کا کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی تو 40ویں کا کھانا تناول فرماتے ہیں, علماء بھی تو کھاتے ہیں, سادات بھی تو کھاتے ہیں. ان لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کھانے کو سامنے رکھ کر اس پر قرآن کی تلاوت کر دی جائے وہ ہمارے تمہارے لیے تبرک ہو جاتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ تیجے 40ویں کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. تو کیا تیجے میں ہم کیا کرتے ہیں, 40ویں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, ذکر خدا کرتے ہیں, ذکر اولیاء کرتے ہیں, ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ہم کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں, ہم تیجے 40ویں میں تو یہی کرتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں, جس چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کھانے کو شیطان نہیں کھاتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جس کھانے پر قرآن کی صرف ایک چھوٹی سی آیت بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے. اور جس پر پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے, جس پر 4 قل پڑھ دیے جائیں, جس پر قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی جائے, قل هو اللہ پڑھ دی جائے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ دی جائے, قل اعوذ برب الناس پڑھ دی جائے, جس پر یہ کتنی کئی صورتیں پڑھ دی جائیں, جس پر صرف ایک آیت بسم اللہ پڑھ دی جائے, اس میں اس کھانے کو شیطان نہیں کھاتا ہے. اور جس کھانے پر کئی صورتیں 4 قل پڑھ دیے جائیں اس کھانے کو شیطان کے چیلے بھی نہیں کھاتے ہیں. جب خود نہیں کھاتے ہیں تو دوسروں کو بھی کہہ دیا کہ اگر کھائیں گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل برنگی فرماتے ہیں کہ تیجے 40ویں کا کھانا پکا, غذائیں پکی, اور وہ غذائیں وہ کھانا کسی نے نہیں کھایا. تو اعلیٰ حضرت کا جملہ سن لو. اعلیٰ حضرت فاضل برنگی فرماتے ہیں کہ تیجے 40ویں کا کھانا تو پکا مگر کسی نے نہ کھایا. فرماتے ہیں سب کے سب گنہگار ہو گئے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیجے 40ویں کا کھانا پکا اور کسی نے نہ کھایا, وہ ضائع کر دیا گیا.
تو سب کے سب گنہگار ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ 40 روپے کا کھانا پکا اور اس کو ضائع کر دیا گیا, پھینک دیا گیا. اب اس کھانے کو کسی بھی جاندار نے کھا لیا تو اس کھانے کا ثواب تمہارے مردے کو پہنچ جائے. کسی بھی جاندار نے کھا لیا اور اگر ضائع ہو گیا, سڑ گیا, فرماتے کہ سب گنہگار ہوگا. لوگوں, ہم جس کھانے کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھتے اس کو کھانے سے قلب سیاہ ہوگا. ارے جس پر قرآن کی تلاوت کر دی جائے اس کو کھانے سے تو دل روشن ہو جائے گا, اس سے تو برکتیں حاصل ہو جائیں گی. یہ کھانا حق تو غریبوں کا ہے, مسکینوں کا ہے, یتیموں کا ہے, بیواؤں کا ہے, بے سہارا لوگوں کا ہے. مگر وہ چونکہ قرآن کی تلاوت کر دی گئی ہے ہمارے تمہارے لیے تبرک ہو گیا ہے. ہم تو تبرک کے طور پر ضرور اس کو تناول کرائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سب ذکر و اذکار کا ثواب مرحوم کی روح کو مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھ بھیا. مصطفیٰ